یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن وہ جہالت کیا تھی؟ عرب میں بسنے والے قبیلے کیا واقعی ان پڑھ تھے؟ بالکل نہیں۔ عرب میں بہت قابل افراد موجود تھے۔ ابو جہل کو عرب کا قابل ترین فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس کو دانش کا باپ کہا جاتا تھا۔ حکمت، دانش اور قابل ترین شخص سمجھا جاتا تھا۔ عرب میں مشہور گھڑ سوار تھے، پہلوان تھے، بہت بڑے بڑے تاجر تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے عرب جہالت کا گڑھ تھا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے سوچا کبھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عجیب و غریب رسم و رواج بنائے ہوئے تھے۔ ان کے سینکڑوں خدا تھے، مخلوق خدا پر ظلم کرتے تھے، وہ عورتوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا، بلکہ عرب میں تو بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اسے جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ انتہا پسندی عروج پر تھی، معمولی باتوں پر خون خرابہ عام تھا۔ سب کچھ تھا، لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو انسانیت نہیں تھی، درندگی تھی۔ مذہب کے نام پر گمراہ کن عقائد تھے۔ یعنی عرب میں رہنے والے تمام افراد پڑھے لکھے تھے، بڑے تاجر، بہترین پہلوان، اپنے زمانے کے مشہور کلاکار، دانشور ہونے کے باوجود ابو جہل کہلائے، کیونکہ ان میں انسانیت نہیں تھی۔ انہوں نے مذہب کے نام پر انسانوں کو بھیڑ چڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کئی خدا بنا ڈالے، انہوں نے مخلوق خدا پر ظلم اور زیادتی کی، ان کی حق تلفی کی۔ اور یہی حال دنیا کے نقشے پر موجود ایک ریاست کا اب نظر آ رہا ہے۔ وہ ریاست جس کا نام بھارت ہے، مکمل طور پر جہالت کا گڑھ بنتی جا رہی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کا کیا حال تھا؟ اس کا عکس اگر آپ کو دیکھنا ہو تو بھارت میں دیکھا جا سکتا ہے بآسانی، اس لیے کہ بھارت میں بھی سب کچھ ہے۔ بھارت میں پڑھے لکھے افراد بھی ہیں، بھارت میں تجارت بھی ہوتی ہے، بھارت میں ترقی بھی کسی حد تک ہو رہی ہے، بھارت میں کئی نئے شعبے بھی تعمیر ہو رہے ہیں، بلند عمارتیں بھی بن رہی ہیں، بھارت میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہوگا۔ لیکن بھارت ہی وہ ریاست ہے جس کے اندر مذہبی جنونیت بڑھتی جا رہی ہے، بے لگام ہو چکی ہے۔ بھارت ہی وہ ملک ہے جہاں مذہب کے نام پر مسلمانوں کو، انسانوں کو، خلق خدا کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارت ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر آج سب سے سستا ایک قوم کا خون ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ بھارت میں آج ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پائلٹس بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی، جج بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ لیکن بھارت میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے انسانیت۔ یہ انسانیت بھارت کے آئین، قانون، انصاف، بلکہ وہاں موجود ہر شعبے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج بھارت میں سوائے ایک جنونی طبقے کے تمام طبقات، خصوصاً مسلمان، غیر محفوظ ہو چکے ہیں، ان پر زمین تنگ کی جا چکی ہے۔ بھارت آج وہی منظر نامہ پیش کر رہا ہے جو اسلام سے پہلے عرب کا تھا، جہاں انسانیت سے آری تھے۔ وہی حال آج بھارت کا ہے۔ آج بھارت میں نوکری دی جاتی ہے تو مذہب دیکھ کر، جینے کا حق ملتا ہے تو مذہب کی بنیاد پر، تعلیمی درسگاہوں میں مذہبی جنونیت باقاعدہ پڑھائی جا رہی، سکھائی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ بھارت میں اگر علاج بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ علاج بھی مذہبی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بیمار جو آیا علاج کے لیے، اس کا مذہب کیا ہے۔ دیکھیے، جو لوگ کہتے تھک گئے کہ پاکستان دو قومی نظریے پر نہیں بنا، پاکستان کے قیام کی وجہ مذہب نہیں تھی، پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر نہیں ہوا تھا، وہ آج بھارت کا حال دیکھ لیں اور کم از کم اپنے ان بیانات پہ معافی تو مانگ لیں۔ جو لوگ ریاست پاکستان میں یہ نظریہ امپوز کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے اور اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، تو وہ اس ملک کو دیکھیں جس کے ٹکڑے کرنے کے بعد ہی ہمیں ہمارا پاکستان ملا۔ الحمدللہ آج اس ملک میں ایک انسان اپنا علاج نہیں کرا سکتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کو ریاست ایک بنیادی حق ہے نا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ہوگا۔ آج اس کو بنیادی حق بھی اس کی ریاست نہیں دے رہی، بنیادی حق سے بھی وہ محروم ہے۔ صرف ایک وجہ، مذہب، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بھارت میں شروع سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ اسے ہندوستان بنایا جائے، نہ صرف ہندوتوا مینٹالٹی راج کرے اور باقی تمام لوگوں کا یہی حال ہو جو آج وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اقلیتوں کا، خاص طور پہ مسلمانوں کو تو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سوچی سمجھی سازش کے تحت۔
جو پہلے اس دھوکے میں تھے کہ بھارت ایک سیکولر ریاست ہے جہاں تمام قومیں مل کر رہ سکتی ہیں، ایسا نہ ماضی میں کبھی دیکھا تھا اور نہ آج ہی، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہندو انتہا پسندوں کے ذہنوں اور دلوں میں انتقام اور حسد بھرا پڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آر ایس ایس، بجرنگ دل اور اس قسم کی جتنی بھی ہندو انتہا پسند مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھارت میں صرف اور صرف ایک نظریے اور ایک بیانیے کو، صرف ایک بیانیے کو فروغ دے رہی ہیں، اور وہ مسلمان دشمنی ہے، وہ مسلمانوں کا قتل ہے، وہ مسلمانوں کو جبری طور پر ہندو بنانا ہے، وہ نظریہ نسل کشی اور قتل کا ہے۔ آپ غور کریں کہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی مار کر بھاگ جاتا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے؟ یا پھر دیکھنے میں آئے کہ جی اچانک فائرنگ کر دی گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ بھارت کے پچھلے 5 سال دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھارت میں جتنے بھی مسلمان مارے گئے وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مارے گئے، وہ باقاعدہ اعلانیہ طور پر مارے گئے۔ بھارت میں مسلمانوں کا قتل کرنے والوں نے منہ پر نقاب نہیں لگایا، سوچئے ذرا لمحہ فکریہ کہ منہ پر نقاب نہیں لگایا انہوں نے، بلکہ انہوں نے فخریہ طور پر سر عام بغیر کسی سے ڈرے، بغیر گھبرائے مسلمانوں کو مارنا اپنے لیے اعزاز سمجھا، کیونکہ یہ بھارتی ریاست کا نیریٹو ہے۔ جب مسلمانوں کو مارنا ایک ریاست نے اپنا نیریٹو بنا دیا تو پھر کوئی کیوں ڈرے گا اس ریاست میں مسلمانوں کا قتل کرتے ہوئے؟ اور یہ نیریٹو بھارت کے ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گا، سرایت کر چکا ہے۔ یہ بیانیہ آپ کو بھارت میں وردی میں بھی نظر آئے گا، سفید کوٹ میں بھی نظر آئے گا، کالے کوٹ میں بھی نظر آئے گا، انصاف کے ترازو میں بھی نظر آئے گا، صحافی میں بھی نظر آئے گا، کسی سیاستدان کے جلسے میں بھی نظر آئے گا۔ آج میں حارث نواز صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی، بریگیڈیئر صاحب، یہ جو بھارت کی حالت ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عرب کی وہ حالت ہے جو اسلام کی آمد سے پہلے تھی؟ اگر کسی نے وہ حالت صرف پڑھی ہوگی، ظاہری بات ہے ہم نے دیکھی تو نہیں ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہے تو بھارت کو دیکھ لے۔ دیکھیں ڈاکٹر فضا، بات یہ ہے کہ اس وقت بھارت ایک جنگی جنون میں ہے۔ یہ جو گجرات کا کسائی ہے نریندر مودی، یہ ایک اب انتہا پسند آرگنائزیشن، ہم سب کو معلوم، آر ایس کا کمانڈر ہے، ایکسٹریمسٹ ہندو ہے، جس کا ایک ہی نظریہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کریں، اینٹی مسلمان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہندو اسٹیٹ بن جائے۔ جو ایک پہلے ان کے سیکولر کا ایک نعرہ تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور اب جو ایک دو نظریے کی بات کرتے تھے قائد اعظم کے ویژن کی، وہ اب سب کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب جس طریقے سے اس نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی ہے، 370 ووک کیا، اس کے بعد لاک ڈاؤن ایسا کیا ہوا کہ دنیا سے کٹ آف کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد 370 جو اس کے بعد آگے یہ سٹیزن شپ جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اس میں اس نے مسلمانوں کا راستہ تنگ کیا، پھر جس طریقے سے ابھی آپ دکھا رہے ہیں ظلم و بربریت کر رہے ہیں نوجوانوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، کسی کو وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری فوج نااہل ہے، ان ٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے، اور یہ صرف نہتے کشمیری عورتوں بچوں بوڑھوں کو شہید کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا کرتے ہیں؟ پھر لائن آف کنٹرول پہ فائر کرتے ہیں، جا کے وہاں پر جو ہیں وہ ہراسمنٹ کرتے ہیں، کشمیری عورتوں بچوں بوڑھوں کو شہید کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کشمیر میں آزادی کی جنگ کھڑی ہونے والی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، اور اسی لیے لاک ڈاؤن ختم نہیں کریں گے۔ جس دن لاک ڈاؤن ختم ہوا، جو آپ دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں برہان وانی کھڑے ہوں گے۔ برہان وانی کو شہید کیا 1916 میں، 2016 میں، اور ان کی پارٹی نے، محبوبہ مفتی نے ابھی جب وہ چیف منسٹر تھی قرارداد پاس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کو انیکس کر دیا جائے انڈیا کے اندر، اس کے اوپر یو این کی فردر فریش ریزولوشن 91 آ گئی تھی کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اس کو کہیں نہیں انٹیگریٹ کیا جاتا، لیکن وہ تحریک بڑھی، سری نگر کے چوک سے وہ تحریک چلی، اور برہان وانی سے لے کے اور آپ تک آپ نے کہا وہ اس طرح کری۔ ہم نے ایک دو چیزوں سے بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک امپورٹنٹ ہے پاکستان کا رول، اور پاکستان کا رول جب آپ کہتے ہیں تو اس میں ایک پاکستان کی حکومت کا رول ہے، ایک پاکستان کے ڈپلومیٹک مشنز کا رول ہے، اور ایک جو دنیا کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ان کا رول ہے، اور تیسرا بھارت کے اندر جو مسلمان اور جو اقلیتیں رہ رہی ہیں ان کا رول ہے۔ یقین جانیے بڑے کنسسٹنسی کے ساتھ مجھے یہ ہمارا پاک بھارت ٹاکرا یاد ہے، یا پھر ایک 9 بجے کے خبر نامے میں پی ٹی وی میں نے 2 سال وہ خبر نامہ پڑھا، وہاں پر ایک رات کو 9 بجے کی بلیٹن میں ایک رپورٹ چلتی ہے کشمیر کے حوالے سے، باقی سب بھی آواز اٹھاتے ہیں، نو ڈاؤٹ ان اٹ، لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میڈیا میں جو بھی آواز اٹھا رہے ہیں اس کو میں کہوں گی یہ چیز، لیکن جو نہیں اٹھا رہے ان کی وجہ سے ہم اپنا کام کیوں بند کریں، ہم اپنی آواز اٹھانے کیوں بند کریں؟ ہم تو کریں گے۔
کشمیر پہ بات کریں گے, آخری سانس تک کریں گے. فضا اس کو اس طرح دیکھیں کہ پاکستان کو ضرورت جس چیز کی ہے نا, آپ تو میڈیا پہ آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ یہ کیوں نہیں ریئلائز کر سکتے کہ پاکستان کی حکومتیں آئی ہیں, کشمیر کمیٹیز آئی ہیں, کہ یہ تمام جو ایشو آج جو مسلمانوں پہ ہو رہا ہے یا اس سے پہلے جو کشمیریوں پہ ہوتا رہا ہے, یا جو انڈیا کے اندر جو 70 اسٹیٹس کو ابھی تک ریڈ زون ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک آزادی کی تحریک چل رہی ہے, تو کیا ہم کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں مختلف چیزوں پہ, پتہ نہیں کہاں کا نواز شریف جہاز لے جاتا ہے, جا کے لندن میں کھڑا کر دیتا ہے, 1 مہینے کا اس کا بل پے کرتا ہے. ہم کیا لابسٹ ہائر نہیں کر سکتے؟ کیا عمران خان صاحب کو بھی خیال نہیں آ رہا کہ ہم کشمیر کے لیے کوئی لابسٹ ہائر کے؟ ہمارے یہاں دکھ اس بات کا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی آپ اپنی کشمیر پالیسی یا کشمیر انڈیا کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں یا جو انڈیا کا چہرہ ہے, وہ آپ ریموٹ کنٹرول طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں. اچھا برگیڈیئر صاحب, لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, 20 سیکنڈ ہے میرے پاس. عمران خان صاحب سے کشمیر کے معاملے کو لے کے مجھے کچھ امیدیں ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے, کیونکہ جس طرح انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کھل کر بات کی, ہمارے ہاں تو پچھلے وزیر اعظم بات بھی نہیں کرتے تھے نا, ایٹ لیسٹ بات تو کی, پھر ایک کورونا کا مسئلہ آ گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ انشاءاللہ کورونا ختم ہو جائے گا, بہت جلد یہ وبا ختم ہو جائے گی, اس کے بعد خان صاحب کے اپنے ٹینیور میں کشمیر کے لیے کچھ کر کے جائیں گے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. جس وقت تک آپ اپنے ایشو کو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں اٹھائیں گے تھرو الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا, صاحب جب کچھ کرنے کی میں بات کر رہی ہوں تو جس طرح کا پروسیجر ہوگا انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کر کے ہوگا نا, تو یہی میں کر رہا ہوں. صرف پریس کانفرنس کر کے یا آپ اپنے جلسے میں ذکر کر کے تو نہیں کر پائیں گے. صرف آپ کو ایمبیسیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہوگا, آپ کو کچھ ایسے لابسٹ ہائر کرنے چاہیے اس وقت, اس کے لیے چاہے آپ کو پیسے پے کرنے پڑے, جو اس کشمیر کا پوائنٹ آف ویو دنیا کے اندر